جی شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے، وہ ان کی انہوں نے شیخ ایسا کیا تھا کہ انہوں نے ان کی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. تو شیخ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دونوں کا قتل کر دیا تھا، ان کی بیوی کا بھی اور جس نے کیا تھا اس کا بھی. تو شیخ اب ان کو 14 سال کی کورٹ نے سزا دی تھی، اب وہ ضمانت پر ہو گئے. اور شیخ اب وہ کافی نیک بھی بن چکے ہیں. تو شیخ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ پوچھتے رہتے ہو تو آپ نے پوچھنا. وہ شیخ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بخش سکتا ہے، کہ معاف کرے گا؟ بولتے میں نے غصے میں کر دیا تھا. وہ ایسا کہتے ہیں. ویسے انہیں سزا ہو گئی ہے، کورٹ نے انہیں 14 سال کی سزا دی تھی، ان کی سزا ٹھیک، مکمل ہو گئی ہے واضح ہے سوال، قانوناً. واضح ہے کوئی سوال. دیکھیے، بغیر کسی شرعی سبب کے کسی کو قتل کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے. اگر انہوں نے اس طرح دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے قتل کرنا. اس کا شریعت کے اندر باقاعدہ پروسیجر ہے اس کا. اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے اس طرح بدکاری کرتے ہوئے تو جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 4 گواہ، تب تک وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 4 گواہ ہوں اور بہت ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کی گواہی دیں کہ میں نے فلاں مرد اور عورت کو ایسا کرتے دیکھا ہے. ایسی صورت میں جو حاکم قاضی وقت ہوگا، جہاں اسلامی قضا ہے، ظاہر ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے، تو جو قاضی ہوگا ایسی صورت میں فیصلہ کرے گا. اور اگر وہ دونوں فرد شادی شدہ ہوئے تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ اسلام میں سزا ہے. ظاہر ہے جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہیں پر یہ سزا نافذ کی جا سکتی ہے، ورنہ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں تو اس طرح کا نافذ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، تب ان دونوں کو رجم کیا جائے گا، ان پر رجم کا فیصلہ سنایا جائے گا. اگر 4 گواہ نہیں ہیں، ایسی صورت میں آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے. اب یہ انہوں نے جو قتل کر دیا، ان کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. تقریباً اسی طرح کا واقعہ ایک صحابی کا ہے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہوں ایسے ایسے اس حالت میں تو میں کیا کروں؟ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گواہی چاہیے. تو انہوں نے کہا کیا میں ایسی صورت میں جا کے گواہی ڈھونڈوں؟ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ میری غیرت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے اندر تم سے زیادہ غیرت ہے، اور اللہ کے اندر سب سے زیادہ غیرت ہے. اللہ کے اندر کیا غیرت نہیں ہے؟ اللہ کے اندر سب سے زیادہ غیرت ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، تب آپ کسی پر الزام لگا سکتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایسے ہی کہہ دیا جائے کہ کسی انسان نے کسی پر الزام لگا دیا، کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا، اور اسے سزا دی جانے لگے، تو آپ سوچئے کہ سماج کا کیا حال ہوگا. کوئی بھی کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھا دے گا. اس کا مطلب ہماری شریعت میں عزت کی بہت زیادہ، عزت و آبرو کی، عصمت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کسی کی عزت کو آپ ایسے نہیں اچھال سکتے. اسی لیے اگر کوئی مجرم بچ جاتا ہے تو یہ چلے گا، لیکن کوئی بے گناہ اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو قانون ہے، اس قانون کے تحت کئی مجرم بچ جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے الٹا قانون بنا دیا جائے تو کئی سارے بے گناہوں کو سزا ہو جائے گی. لہٰذا کسی گنہگار کا بچ جانا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی بے گناہ کو سزا ہو جائے. یہ ہماری شریعت کا قانون ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے اتنی سختی کی ہے اس باب میں کہ 4 گواہ ہونے چاہیے تاکہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو سکے. اسی لیے میرے علم کی حد تک ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک تاریخ میں کہیں پر یہ ثابت نہیں ہے، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں کہیں پر یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی کو رجم کیا گیا ہو شہادت کی بنیاد پر. اعتراف کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ زنا کرنے والے نے خود اعتراف کر لیا، اس کو رجم کیا گیا. لیکن گواہی کی بنیاد پر کسی کو رجم نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی گواہی اتنی سخت ہے کہ اس کا مکمل ہو پانا بہت مشکل کام ہے. اور ایسا صرف اس لیے ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، کوئی بھی انسان کسی پر ایسے ہی انگلی نہ اٹھا دے. تو لہٰذا جو کام انہوں نے کیا ہے یہ جرم ہے، یہ غلط ہے.
اب باقی رہا سوال کہ کیا ان کے لیے توبہ ہے کہ نہیں. دنیا میں ہر گناہ کے لیے توبہ ہے, ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کو قتل کی سزا دی جاتی, انہیں قتل کی سزا دی جاتی. وہ سزا کیا ہے کہ کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا, یہ ان کی دنیاوی سزا ہو جاتی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو توبہ کرنا ہوتا. لیکن یہ سزا تو ان کو یہاں پر دی نہیں جا سکتی. اب ایسی صورت میں وہ صرف اور صرف ان کے پاس توبہ کا راستہ بچتا ہے, وہ توبہ کر لیں اور جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے ان کے گھر والوں سے ملیں, ہو سکتا ہے وہ لوگ دیت پر راضی ہو جائیں. تو جو دیت ہے اگر وہ چاہیں تو دیت ادا, اگر وہ لوگ راضی ہو جائیں مقتولین کے ورثہ تو وہ دیت دے دیں, تو جو بندوں کا حق ہے اس سے بھی چھٹکارا پا جائیں گے, اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حق سے چھٹکارا پا جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی بھائی. جی شیخ, وہ مطلب ہمارے بازو میں انہوں نے سنا آپ نے جو کہا, تو اب شیخ یہ ساری ان کا جی جی ہاں جی بولیے. میں معافی چاہوں گا, میں ایک جی بات بتانا چاہ رہا تھا جی. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں 4 لوگوں کی گواہ چاہیے, تو شیخ انہوں نے مجھ سے ابھی ہے وہ موجود, تو انہوں نے یہ کہا 4-5 لوگ, ہاں وہ اچھے, انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ان کے دونوں بیٹے بچے بڑے بڑے ہو گئے تھے, اور بہت سے لوگوں نے وہ بڑے سے تقریباً 7 سے 8 لوگوں نے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے, تو انہوں نے 7 سے 8 لوگوں کو وہاں لے گیا تھا. تو 7 سے 8 لوگوں نے یہ لیکن تب دیکھا بھی کیسا ہے نا بھائی, دیکھیے چاہے کتنے ہی لوگوں نے کیوں نہ دیکھا ہو, لیکن ان کو اختیار نہیں تھا یہ کرنے کا. بھائی وہ شیخ نے بتایا نا, وہ ہاں حاکم وقت کرتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ وہ حاکم وقت کے پاس اور فیصلہ جاتا ہے, پھر وہ دوسری کرتا ہے. جی ایک بات اور یاد رکھیں, چونکہ مسئلہ اس طرح کے مسائل میں اسٹریم میں ڈسکس کم کرتا ہوں, بہت سارے جی فیملی والے یا بہت سارے معصوم لوگ دیکھتے ہیں جن کو اس طرح کے جرائم جن کے دماغ میں بھی نہیں آتے ہیں, جب وہ سنتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے. تو اس لیے میں جی بہت کھل کر کے بہت تفصیل سے اس پر بات نہیں کرتا ہوں. دیکھیے جو گواہی کا مسئلہ ہے نا, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں آپ کہہ دیں کہ لوگوں کو پتہ ہے, پتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ گواہی اتنی سخت ہے کہ وہ اس طرح سے گواہی دیں کہ میں نے ایسا ایسا کرتے دیکھا. ایسا نہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک گھر سے ایک کمرے سے دونوں نکل رہے تھے, یہ کافی نہیں ہے. وہ گواہی بہت سخت ہے. وہ صرف یہ کہنا کہ ہم جانتے تھے کہ دونوں کے تعلقات تھے, دونوں کے غلط تعلقات تھے, یہ کافی نہیں ہے. چاہے 100 لوگ ایسا بولیں تو اس سے نہیں ہوتا ہے. 4 ہی لوگ چاہیے, لیکن ان کی گواہی ایسی ہونی چاہیے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, اور آنکھ سے ایسا نہیں کہ میں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا, یہ بھی کافی نہیں ہے. جی جی واضح ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر عمران بھائی. امید ہے آپ کو جی جواب مل جی گیا شیخ, ہوگا. میں بھی شیخ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا, میں بھی معافی چاہوں گا, لیکن شیخ ٹھیک وہ ہے, بول کوئی رہے تھے, مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے, انہیں گھبراہٹ ہوتی ابھی ہے. واضح ہو گیا اور نا آپ کو, جواب مل گیا نا ابھی. جی 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 ٹھیک, جزاک اللہ. بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. اچھا شیخ, اس میں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر ایسا دیکھ لیں, تھوڑا سا چونکہ بات آ گئی ہے اس میں, تو اگر وہ ثابت نہ کر پائے تو اب الگ تو ہونے کا کیا کرے مسئلہ ہے شیخ؟ کیا یہ کرے کیا؟ ہاں بالکل. جی دیکھیے اس کا پروسیجر ہے, میں وہ بتاتا ہوں جی بہت مختصر انداز میں. جی بالکل شیخ. کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایسا کچھ کرتے دیکھا. اب ظاہر ہے وہ قاضی کے پاس جا کر کے وہ الزام لگائے گا, اس پر کیس کرے گا, یا میں نے ایسا دیکھا. ایسی صورت میں اس کے شوہر سے کہا جائے گا کہ بھائی 4 گواہی لاؤ. 4 گواہی مطلب آپ کے ساتھ, ایک آپ 3 اور لاؤ. 3 اور اگر وہ نہیں لا پایا, اس کی بیوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, تو گویا اس نے اعتراف کر لیا. اعتراف کر لیا تو اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, جی جرم ثابت ہو ضرورت گیا. لیکن بیوی منع کر رہی ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے, شوہر کہہ رہا نہیں میں نے ایسا دیکھا ہے. شوہر گواہی اگر لے آیا تو ثابت ہو جائے گا, بیوی چاہے جتنا منع کرے تو ثابت ہو ٹھیک جائے ہے. گا, اس کو سزا دی جائے گی بیوی کو رجم کی. یہ میں اسلامی قانون بتا رہا ہوں. جی جی بالکل شیخ. اور اگر شوہر گواہی نہیں لا پایا, 4 گواہیاں مکمل نہیں ہوئی اس کے اپنے ساتھ, ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان لعان کرایا جائے گا. لعان ایک مستقل باب ہے فقہ اسلامی میں. لعان جی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے زنا کا الزام لگائے. یہ نہیں کہ میں نے تعلقات ہیں اس کے, بس زنا کا جی جی الزام لگائے اور وہ گواہی نہ لا پائے, تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان لعان کروایا جائے گا.
लिआन का तरीका ये है कि शौहर कसम खाए, 4 बार अल्लाह को गवाह मान करके वो कसम खाए कि मैं जो कह रहा हूं मैं उसमें सच्चा हूं, और अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। 5वीं बार कहे कि अगर मैं झूठा हूं, तो कुरान की आयत है, मैं तकरीबन जी उसी जी का जी, माना बयान कर रहा हूं। हाँ शेख बिल्कुल। 5वीं बार कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूं तो। अब शौहर ने अपना काम कर दिया, उसके ऊपर जो वाजिब था, वो गवाही नहीं ला पाया था, अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो कसम उठाए, 4 बार जो है कहे कि मैं सच्चा हूं, 5वीं बार में कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। अब जो है बीवी के पाले में गेंद जो है बीवी के पाले में है। अब बीवी या तो एतराफ करे कि हाँ ये सही कह रहा है, अगर एतराफ करेगी तो उसको सजा मिलेगी, और अगर बीवी अब भी मना कर रही है कि नहीं ये गलत कह रहा है, तो अब बीवी को कसम खाना होगा। बीवी भी 4 बार कसम खाएगी कि मेरा शौहर झूठा है, 4 बार अल्लाह को गवाह मान करके वो कसम खाएगी कि मेरा शौहर झूठा है, और 5वीं बार में कहेगी कि मेरे ऊपर अल्लाह की गजब हो अगर मेरा शौहर सच्चा है तो। अब 5 बार उसने भी कसम खा लिया। अब जब उसने भी कसम खा लिया तो ऑटोमेटिक दोनों मियां बीवी के अंदर जुदाई हो जाएगी। यहां पर ना तो काजी को कोई फैसला करना है, ना तो शौहर को बीवी को तलाक देना है, ऑटोमेटिक दोनों के दरमियान जुदाई हो गई। और ये जुदाई ऐसी होगी कि फिर कभी भी वो हमेशा हमेश के लिए वो कभी दोबारा मियां बीवी नहीं बन सकते, हमेशा हमेश के लिए जुदा हो जाएंगे। जी हाँ, यहां तक कि 3 तलाक में क्या होता है कि अगर उसकी बीवी की शादी किसी दूसरे से हो जाती है, वहां से छूट जाता है, तो वो पहले शौहर के पास जा सकती है, लेकिन लिआन में कभी भी वो दोबारा इस शौहर के इसके पास नहीं आ सकती, इससे शादी उसकी नहीं हो सकती। इसी तरह एक छोटा सा मसला इसमें और ऐड कर लें कि मान लीजिए कि जब उसने इल्जाम लगाया शौहर ने, तो वो औरत हमल से थी। अब उस शौहर का इल्जाम 2 तरीके का हो सकता है। एक इल्जाम तो यह हो सकता है कि मैंने इसको गलत काम करते हुए देखा। दूसरा इल्जाम यह हो सकता है कि मैंने इसे गलत काम करते देखा और ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है। यानी एक तो ज़िना का इल्जाम लगा रहा है, दूसरा बच्चे का भी इनकार कर रहा है। अगर वो बच्चे का भी इनकार कर रहा है और दोनों के दरमियान लिआन हो गया, जुदाई हो गई, तो बच्चा उसकी जानिब मंसूब नहीं किया जाएगा। और अगर उसने फकत ज़िना का इल्जाम लगाया है, बच्चे का इनकार नहीं किया है, तो बच्चा उसी की जानिब मंसूब होगा। जी बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। वो मैंने थोड़ा सा तफसील दरियाफ्त कर ली शेख, ताकि शुबहा ना रहे किसी के जहन में। एक दो लाइन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ शेख, बहुत ही देखिए, इससे उन लाइनों से आपको पता चलेगा कि हमारी शरीयत का निज़ाम जो है कितना मुहकम है, और इतना मुहकम होना इसी बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ निज़ाम। जी अगर कोई अजनबी आदमी किसी अजनबी औरत पर इल्जाम लगाता है ज़िना का, या किसी मर्द पर या औरत पर, तो उससे क्या मांगा जाएगा? उससे मांगा जाएगा कि आप 4 गवाही लाइए। या तो 4 गवाही लाइए, 4 गवाही ले आए तब तो सामने वाले को सजा दी जाएगी जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हो, उसको की साबित हो गया। और अगर 4 गवाही नहीं ला पाए, 3 ही ला पाए, या आप अकेले हैं, तो आपको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। आपकी जुर्अत कैसे हुई किसी पर उंगली उठाने की? आपको 80 कोड़े लगाए जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर कोई अजनबी इल्जाम लगाता है किसी अजनबी औरत पर, तो उसका प्रोसीजर ये है कि या तो गवाही लाओ, 4 गवाही ले आए तो आपकी बात मान ली जाएगी और वो जुर्म साबित हो जाएगा। अगर नहीं ला पाए तो आपको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन मियां बीवी के मसले में अगर मियां ने इल्जाम लगाया बीवी पर, अब उससे कहा जाएगा कि 4 गवाही लाओ। अगर ले आया तो ठीक है, नहीं ला पाया तो उसको कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, उससे लिआन करवाया जाएगा। ऐसा क्यों है? दोनों में फर्क क्यों है भाई? इल्जाम तो दोनों एक तरह का इल्जाम है, दोनों में फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि आम तौर से अगर कोई गैरतमंद इंसान है तो अपनी बीवी पर इल्जाम नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर वो इल्जाम लगा रहा है तो इससे उसकी बीवी की इज्जत सिर्फ नहीं जा रही है, उससे ज्यादा उसकी अपनी इज्जत जा रही है। अब अगर वो इल्जाम लगा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात है। अगर वो इल्जाम लगा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मसला है, वरना वो ऐसे नहीं कह सकता।
کیونکہ پوری زندگی اس کے اوپر کلنک لگ جائے گا اس مرد کے اوپر. تو اگر اپنی بیوی کے بارے میں جب کوئی آدمی بولتا ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے, لہٰذا فوراً اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے, اس کی بات کا کچھ اعتبار ہوگا اور لعان کروایا جائے گا. اس لیے دونوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے.